شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا وظیفہ میں خاص طور پر ان بہنوں اور ماؤں کے لیے لے کر آیا ہوں جو اپنے بھائیوں کو بیٹوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ یوں تو یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اپنے لیے کر سکتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ والدین ہی دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے بڑھ کر ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج کے یہ وظیفہ میں خاص طور پر ان ماؤں بہنوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو اپنے بیٹوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اگر آپ روزانہ کا معمول بنا لیتی ہیں، انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں گی، اور انشاءاللہ دنیا آپ کے بیٹے کی قسمت پر رشک کرے گی اور اس کی مثالیں دے گی۔ وہ لوگ جو زندگی کے ہر میدان میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ لازمی کیجیے، اور انشاءاللہ اس وظیفے کے فضائل اور برکات کی وجہ سے ان کے بیٹے، ان کی اولاد دنیا کے ہر معاملے میں ترقی کی منازل طے کرے گی۔ ناظرین، یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ فوراً بارگاہ الہی پہنچ کر آپ کی دعا قبول کرواتا ہے۔ یہ وظیفہ زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کر لیجئے۔ وہ لوگ جو دنیا کے تمام مسائل سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ یہ خاص وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر مشکل پریشانی تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا کمالات ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھ لیجئے۔ ناظرین، شرطیہ کہتا ہوں، آپ تمام وظائف بھول جائیں گے، صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس کسی نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد کی بھی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ کی اولاد دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا، میں تنگ دست ہوں اور گھر کے حالات خراب ہیں، بیٹے کا کاروبار نہیں ہے اور وہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دست ہے۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ حضرت میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں پریشانیاں ہیں۔ مولا علی اس سے بھی فرماتے ہیں کہ جاؤ استغفار کرو۔ ناظرین، جب وہ تینوں شخص چلے گئے تو پاس بیٹھے ایک بندے نے حضرت علی سے پوچھا کہ مولا علی، آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو ایک ہی وظیفہ بتایا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہیں تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے، تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کے کوئی جادو جنات، کوئی وظیفے اعمال، کوئی بھی عمل آپ کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا۔ تو جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے ناظرین، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور یہ سمجھیے کہ کامیابی کا ایک راز ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا ہے۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے آپ سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو ناظرین، استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہماری یقینی کامیابی کا ضامن ہے۔ ہمارے گناہ ہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اور اگر آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کیجیے، کیونکہ ناظرین، دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں کہ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔
سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ المزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں۔ تو ناظرین، سوچئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ سے دن میں 100 بار استغفار مانگ رہے ہیں تو استغفار کی اہمیت کتنی ہوگی، اور میرے اور آپ کے لیے استغفار کتنا ضروری ہوگا۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر اور برکت، اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا، جہاں تقوی کا پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال اور دولت میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ ہونا، اور بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں، اور ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر ماننا، اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا معجن ہونا، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور خوشی اور خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور استغفار کے اوقات، وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا انتہائی قبولیت کا وقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر دنیا سے قریب آنے والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا اور استغفار کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ تو ناظرین، آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، یا آپ کے گھر میں مسائل ہیں۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، انشاءاللہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں بیب سے اتنا خزانہ عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دولت اور یہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کریں گے تو اللہ انشاءاللہ آپ کی اولاد کی ترقی یقینی بنا دے گا، اور لوگ آپ کی اولاد کی ترقی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی اولاد کی قسمت پر رشک کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر مجیز اور محترم فرشتوں اور معظم اور مکرم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ تو قرآن مجید کے اندر سے ہی ایک سورت اور ایک آیت کا وظیفہ اپنے کرنا ہے۔ اور محترم ناظرین، اولاد کی کامیابی میں ہی والدین کی خوشی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر دیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اپنی خوشیاں ہی قربان کر کے خوشیاں حاصل کرتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور اگر معاشرے میں دیکھیں تو ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹی یا بیٹا پڑھ لکھ کر اس سے بھی بڑا آدمی بنے، اس سے بھی بڑا انسان بنے اور ماں باپ کا نام روشن کرے۔ مگر ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، لیکن بحیثیت والدین ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ آج اس باپ کی کہانی بیان کر رہا ہوں کہ جس کا بچہ پاس تو ہوا مگر انتہائی کم نمبر تھے۔ باپ کو بہت دکھ ہوا، مگر بیٹے کو